السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عزیز طلباء درجہ فضیلت اول، آج بدھ کا دن ہے اور صحیح ستہ کی عظیم کتاب جامع ترمذی شروع ہو رہی ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم۔ رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، اللهم يا فتاح يا عليم افتح علينا أبواب علمك وأبواب فضلك۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا، رب زدنا علما، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ أخبرنا الشيخ أبو الفتح عبد الملك بن أبي القاسم عبد الله بن أبي السهل الحربي الكروخي في العشر الأول من ذي الحجة سنة 47 و500 بمكة، شرفها الله، وأنا أسمع. قال: أخبرنا القاضي الزاهد أبو عامر محمود بن قاسم بن محمد الأسدي رحمه الله قراءة عليه، وأنا أسمع، في ربيع الأول من سنة 82 و400. قال الكروخي: وأخبرنا الشيخ أبو النصر عبد العزيز بن محمد بن علي بن إبراهيم الترياقي، والشيخ أبو بكر أحمد بن عبد الصمد بن أبي الفضل بن أبي حامد الغورجي رحمهم الله تعالى قراءة عليهما، وأنا أسمع، في ربيع الآخر من سنة 81 و400. قالوا: أخبرنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد بن عبد الله بن أبي الجراح الجراحي المروزي المرزباني قراءة عليه. أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد بن محمود بن فضيل المحبوبي المروزي، فأقر به الشيخ الثقة الأمين. أخبرنا أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة بن موسى الترمذي الحافظ قال: أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ عزیز طلبہ، جامع ترمذی کا یہ نسخہ جو شیخ عمر بن تبرزد البغدادی اپنے شیخ ابو الفتح عبد الملک بن ابی القاسم کی روایت سے جو امام ترمذی تک پہنچتی ہے، وہ یہ نسخہ ہوا ہے۔ بحمدہ تبارک و تعالی اپنا سلسلہ سند امام ترمذی تک بحر الروم فرنگی محلی سے ہوتے ہوئے اور
اس کے پہلے مجدد اعظم امام احمد رضا قدس سرہ بھی ہیں اس میں، ہوتے ہوئے اس سند میں محدث عبدالعزیز دہلوی بھی ہیں، ہوتے ہوئے امام ترمذی تک پہنچتا ہے۔ الدر المنظوم فی اسانید بحر العلوم کتاب میں پوری تفصیلات سند کی موجود ہے، اس کی اجازت بحمدہ تعالی ہم کو ہمارے اکابر اور اسلاف سے ملی ہے۔ اس میں قراءتن علیہ چند جگہوں پر فرماتے ہیں، اخذ حدیث کا دو طریقہ زیادہ رائج ہے۔ ایک طریقہ ہے قراءت الشیخ، کہ استاذ خود تلاوت فرمائیں اور تلامذہ سنیں، اور ایک ہے قراءت علی الشیخ، کہ حدیث کی کتاب تلمیذ پڑھے اور استاذ سنے۔ متأخرین میں بہتوں نے قراءت الشیخ کی تعبیر حدثنا سے کی ہے، اور قراءت علی الشیخ کی تعبیر اخبرنا سے، ورنہ متقدمین میں اخبرنا، حدثنا، انبأنا، نبأنا سب ایک معنی میں استعمال ہے۔ اس کتاب کے اس جامع کے نام میں 3 الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، اور تینوں کا اطلاق رائج ہے۔ جامع الترمذی اور سنن الترمذی، الجامع الصحیح للترمذی، یہ سب رائج ہے۔ چونکہ سنن ترمذی کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ابواب فقہ کی ترتیب سے معاملہ ہو، تو ابواب فقہ سے کی ترتیب کو ملحوظ رکھا گیا ہے، اس لیے اسے سنن الترمذی بھی کہا جاتا ہے۔ اور جامع محدثین کی اصطلاح میں مضامین ثمانیہ یعنی سیر، آداب، عقائد، تفسیر، احکام، فتن، اشراط، مناقب، ان مضامین ثمانیہ پر جو مشتمل ہو تو اسے جامع کہا جاتا ہے، جیسے جامع البخاری۔ تو چونکہ یہ بھی اس پر ہے مشتمل، تو اس لیے اسے جامع بھی کہا جاتا ہے، سنن بھی کہا جاتا ہے، الجامع الصحیح للترمذی۔ امام ترمذی یہ 3 صدی ہجری کے بزرگ ہیں۔ ان کے شیوخ میں امام محمد بن اسماعیل البخاری، امام مسلم، امام ابو داود وغیرہ آتے ہیں۔ اور ان کی کتاب کی اتنی اہمیت محدثین کے ہاں ہے
کہ تذکرۃ الحفاظ میں یہ لکھا ہے کہ جامع ترمذی جس گھر میں ہو تو گویا کہ اس گھر میں نبی جلوہ افروز ہیں اور وہ تعلیم رشد و ہدایت دیتے ہیں۔ امام ترمذی کی اہمیت کے لیے یہی بہت کافی ہے کہ ان کے استاذ امام محمد بن اسماعیل بخاری نے خود فرمایا، مخاطب کر کے اپنے اس شاگرد کو، کہ من تفعت بک اکثر ممن تفعت بی، میں نے جتنا تجھ سے نفع لیا وہ اس سے زیادہ ہے جو نفع تجھے مجھ سے ملا۔ ایک استاذ جس شاگرد کے بارے میں جملہ ارشاد فرما دے تو اس سے ہی اس کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ اور ترمذی کے لفظ میں کئی لغتیں ہیں۔ ترمذی یہی ہمارے علاقے میں زیادہ مشہور ہے، تا اور میم دونوں کے کسرے کے ساتھ، دونوں کے ضمے کے ساتھ بھی ہے ترمزی، دونوں کے فتحے کے ساتھ بھی ہے ترمزی، اور پہلے کے فتحے اور دوسرے کے کسرے کے ساتھ ہے ترمیزی بھی۔ یہ کئی لغتیں ہیں۔ ترمز یہ ایک شہر کا نام تھا، اسی کی طرف نسبت ہے کہ وہیں پر آپ کی پیدائش ہوئی تھی۔ اور ترمذی سے چند محدثین بہت مشہور ہوئے۔ ایک ترمذی اکبر امام ابو الحسن احمد ترمذی، ان کو ترمذی اکبر کہا جاتا ہے، امام بخاری وغیرہ کے بھی یہ استاذ ہیں۔ اور بعد میں پھر امام ابو عیسیٰ ترمذی، جن کی یہ جامع ہے، اور تیسرے امام ابو عبداللہ حکیم ترمذی، اس میں بھی کبھی لوگوں میں خلط ملط ہو جاتا ہے۔ یہ جو دونوں بعد کے ہیں، ترمذی اکبر تو بہت پرانے ہیں، ممتاز ہیں، وہ الگ ہے۔ ان دونوں میں خلط ملط زیادہ ہوتا ہے کہ ان کے زمانے قریب قریب ہیں، اور دونوں کا نام محمد ہے، بس فرق یہ ہے کہ یہ صاحب کتاب محمد بن عیسیٰ ہیں اور وہ محمد بن علی ہیں، اور دوسرے یہ ہے کہ یہ ابو عیسیٰ ترمذی ہیں اور وہ ابو عبداللہ حکیم ترمذی ہیں۔ تو یہ وجہ فرق ہے کنیت میں اور پھر ولدیت میں، اور حکیم ترمذی کی مشہور زمانہ کتاب ہے، وہ جس کو مجدد اعظم امام احمد رضا قدس سرہ نے فتاوی رضویہ شریف میں کئی جگہوں پہ اس کا حوالہ بھی پیش کیا ہے، وہ نوادر الاصول، اور وہی حکیم ترمذی کتاب ختم الاولیاء بھی ہے۔ تو
امام ترمذی کی یہ سند جو یہاں پر ہے مذکور، یہ ایک طریقے کی ہے کہ وہ شیخ عمر بغدادی سے ہوتے ہوئے پھر آگے ادھر آئی اور یہ کتاب ہمارے ہاتھوں میں آئی۔ اس کو اجمال سے ذکر کیا اور کہا اقر بہ الشیخ الثقۃ الامین۔ اب یہ شیخ الثقۃ الامین سے مراد یا تو یہی جو بات بالکل متصلاً جو محدث ہیں ابو عباس محمد، اور یا ان سے آگے والے ابو محمد عبد الجبار، انہوں نے اس کو برقرار رکھا۔ اور انا انا جو آتا ہے یہ اخبرنا کا مخفف ہے، نہ حدثنا کا مخفف، اور کبھی ثنا بھی حدثنا کا مخفف، اور نا اور کبھی انا، یہ اخبارنا کا مخفف ہے۔ تو ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن ثورہ بن موسیٰ الترمذی الحافظ، حافظ ایک تو حافظ قرآن کو کہا جاتا ہے، مگر محدثین کی اصطلاح میں حافظ کہتے ہیں اس کو جو 1,00,000 حدیثوں کو یاد کیے ہوئے ہو، اور ان سے اوپر یہ ہوتے ہیں حجت جو 3,00,000 حدیثیں یاد کیے ہوتے ہیں، ان سے بھی اوپر ہوتے ہیں جو حاکم کہلاتے ہیں، جو تمام احادیث متداولہ ما متن و سند جرح و تعدیل قبول رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا امام ترمذی نے ایک نیا طریقہ اپنایا ہے عنوان باب کا۔ ایسے مصنفین کتاب فلاں، کتاب فلاں، کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکاۃ، کچھ باب کر کے، لیکن انہوں نے نہ کتاب کا معاملہ لیا نہ باب کا، بلکہ ابواب کا، اور اشارہ کیا کہ اس میں چند باب ہیں طہارت سے متعلق۔ ایسی ابواب الصلاۃ، ابواب الزکاۃ، جمع کا صیغہ استعمال، ایک نادر پہلو اپنایا۔ اور طہارہ یہ آپ سب فقہ کی کتابوں میں پڑھ چکے ہیں۔ ابواب الطہارہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عن رسول اللہ سے اشارہ کیا کہ اس میں جو احادیث آئیں گی وہ احادیث مرفوعہ ہوں گی، موقوفہ نہیں ہوں گی، مقطوعہ نہیں ہوں گی، عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احادیث مرفوعہ۔ عزیز طلبہ، آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ پابندی کے ساتھ مطالعہ فرمائیں، اور جو درس لیں پھر اس کو دوبارہ ملائیں، اور کوئی سوال اگر مطالعہ کے درمیان ملانے کے درمیان آوے تو آپ ہمارے واٹس ایپ پر اپنے سوال کو بھیج بھی سکتے ہیں۔ آپس میں بھی تکرار کیجیے کہ اس سے بھی علم پختہ اور مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدیر ہمارے ان عزیز طلبہ کے دلوں کو اے اللہ علم دین کے لیے کھول دے، اور مولا
علم دین کو ان طلبہ کے ہم سب کے دلوں میں یا اللہ راسخ کر دے. مولا دین کا سچا خادم بنا، دین کی خدمات کا جذبہ مرحمت فرما. رب زدنا علما نافعا، رب زدنا علما نافعا، رب زدنا علما نافعا. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین الحق لا الہ. یہ درس فضیلت اول اور درجہ سادسہ خصوصی کے لیے